بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی المجاہدہ، یہ 11واں باب ہے مجاہدہ سے متعلق۔ آدمی جد و جہد کرے، مجاہدہ کرے، کوشش کرے۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جنہوں نے مجاہدے کیے ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے ان کو ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ جل جلالہ احسان والوں کے ساتھ ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ یاد کرو اپنے رب کا نام اور اس کی طرف سب سے ہٹ کٹ کر متوجہ ہو جاؤ۔ اے انقطع الیہ، سب سے ہٹ کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وقال تعالی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ تبتل الیہ تبتیلا سے صوفیہ مراقبہ نکالتے، وہ کہتے ہیں مراقبے میں آدمی اپنے سارے خیالات کو چھوڑ کر، سارے فکروں کو، ساری سوچوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ہٹ کٹ کر متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حکم گویا اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کا نام یاد کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کی طرف مکمل طور پر توجہ ہو جاؤ۔ انقطع الیہ، سب سے منقطع ہو کر اس کی طرف بس لگ جاؤ، اللہ کے ساتھ اپنا تار جوڑو۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی ایک ذرہ کے بقدر خیر کا عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ وقال تعالی وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے خیر میں سے بیچ دو گے آگے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ساتھ پاؤ گے، ہوا خیرا واعظم اجرا، کہ وہ بہت اچھا ہوگا اور بہت بڑا اجر والا ہوگا۔ وقال تعالی وما تنفقوا من خیر، اور تم جو بھی خیر یعنی مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ جل جلالہ اس کو جاننے والے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، آیات اس باب میں بہت بھی ہیں، معلوم بھی ہے۔ او اما الاحادیث، احادیث جو ہے، فالاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، اللہ جل جلالہ نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور کوئی بندہ مجھ تک، میرا قرب اس کو حاصل نہیں ہوا کسی بھی چیز سے زیادہ، احب الی، وما تقرب الی عبدی، اور نہیں قریب ہوا میری طرف میرا بندہ، بشیء کسی چیز کے ساتھ، احب الیہ کہ جو مجھے زیادہ پسند ہو، مما افترضت علیہ اس کے بنسبت کہ جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرا قرب میرے فرائض کے ذریعے سے حاصل کرے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور مسلسل میرا بندہ وہ قرب حاصل کرتا ہے میرا بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فاذا احببتہ، پھر جب اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، وان سألنی اعطیتہ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو دے دیتا ہوں، ولئن استعاذنی لأعیذنہ، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، ضرور بے ضرور اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو گویا جب بندہ اللہ کا نوافل پڑھتا رہتا ہے، نیک اعمال، نفلی صدقات، خیرات کرتا رہتا ہے، تو اللہ کی محبوبیت اسے نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس طرح اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اس کے کان ایسے استعمال ہوتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے، اس کی آنکھیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جیسے اللہ چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں استعمال کو اللہ چاہتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اس کے پیر وہاں استعمال ہوں گے جہاں اللہ چاہتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث سے مقصود ہے۔
دوسری روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ کہ وہ اللہ جل جلالہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ قال اذا تقرب العبد الی شبرا، فرمایا کہ جب میرا بندہ میری طرف قرب حاصل کرتا ہے، قریب ہوتا ہے، ایک بالش تقربت الیہ ذراعا، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، واذا تقرب الی ذراعا، اور جب وہ ایک ہاتھ میری طرف آگے بڑھتا ہے، تقربت منہ باعا، میں اس سے ایک دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر وہ چل کر آتا ہے میری طرف، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میری رحمت اس کی طرف وہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ تیسری روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فراغ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ چوتھی روایت عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہوتے تھے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا۔ فقلت له، میں نے ان سے کہا، لم تصنع هذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں کرتے ہو، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جبکہ اللہ نے آپ کے لیے معاف کر دیا ہے آپ کے پچھلوں کو بھی اور آگے آنے والوں کو بھی، آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے سب گناہ اللہ جل جلالہ نے معاف کر دیا اگر بالفرض ہوتے۔ قال، فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں عبد شکور بن جاؤں، ایک شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ هذا لفظ البخاری، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم دونوں کا، اور یہ لفظ بخاری کا ہے، اور فرمایا کہ نحوہ فی الصحیحین ہے، اسی طرح سے صحیحین میں بھی ہے، وہاں پر روایت مغیرہ ابن شعبہ کی ہے، یہاں عائشہ کی ہے۔ پانچویں روایت ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، انہا قالت، کہ وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل العشر، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، احیا اللیل، رمضان شریف کا آخری عشرہ جب داخل ہوتا تو ساری رات جاگنا شروع کر دیتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل کو بھی جگا لیتے، وجدہ، اور کوشش کرتے، وشد المئزرہ، اور مئزر کو ٹائٹ کرتے، اپنے ازار کو، اپنے یعنی اپنی شلوار کو مضبوط باندھتے۔ اس سے فرمایا کہ والمراد، متفق علیہ روایت ہے، والمراد العشر الاواخر من شہر رمضان، عشر سے مراد آخری عشرہ ہے شہر رمضان کا، اور مئزر سے مراد ازار ہے کہ جس کو باندھا جاتا ہے ازار، یعنی نیچے کا کپڑا، اور یہ کنایہ ہے عن اعتزال الناس نساء عفوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے نیچے کے کپڑے کو مضبوط کس لیتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آخری عشرے میں پھر اپنی بیویوں کے قریب نہ جاتے تھے۔ وقیلہ، اور کسی نے کہا، المراد تشمیرہ للعبادہ، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو ٹائٹ کرنا۔ یقال شددت لہذا الامر مئزری، عربی میں کہا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے میں نے اپنی شلوار کو ٹائٹ کر دیا ہے، یعنی جہاں ناڑے سے باندھا جاتا ہے اس جگہ کو میں نے مضبوط کس لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ای تشمرت و تفرغت لہ، کہ میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں اور اس کے لیے میں بالکل فارغ ہو گیا ہوں، یہ کام میں کروں گا۔ آگے روایتیں بہت ہیں، تو ایک روایت اور بھی پڑھ لیتے ہیں پھر بس کر لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، مومن قوی مومن اللہ بہت بہتر ہے اور بہت زیادہ محبوب ہے اللہ کے ہاں، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے، وفی کل خیر، اور ہر ایک میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ جو قوی مومن ہو وہ اللہ کے ہاں بہت بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اللہ کو ضعیف کمزور مومن سے، لیکن خیر تو دونوں میں ہے کہ ایمان ہے دونوں میں۔ احرص علی ما ینفعک، جو آپ کے نفع کی چیز ہے اس کے حرص کرو، واستعین باللہ، اور اللہ سے مدد حاصل کرو، ولا تعجز، اور عاجز نہ بنو، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر آپ کو کوئی چیز پہنچے، فلا تقل، پھر یوں نہ کہو، لو انی فعلت کان کذا وکذا، کہ اگر میں یوں کرتا تو پھر یوں ہوتا اور یوں ہوتا، ولیکن قل، اور لیکن یوں کہو، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کلمہ جو ہے یہ شیطان کے عمل کو
کھول دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے مسئلے بنانا شروع کرتا ہے، سب وہ لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرتے، اگر تم ایسا، ارے چھوڑو، اگر کو قدر اللہ و ما شاء فعل، اللہ نے مقدر میں لکھا اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ صفت عربوں میں بہت اعلیٰ درجے کی اللہ نے رکھی ہے۔ ہمارے شیخ موسیٰ عراقی حفظہ اللہ، ان کو ہمارے استاد ہیں، ہم نے ان کو بہت دفعہ دیکھا کہ بہت بڑا ان کا نقصان ہو جاتا، ہم ان کو فون کرتے، استاد جی آپ کا یہ نقصان ہو گیا، فوراً کہتے کہ لا باسا قدر اللہ و ما شاء فعل، کوئی بات نہیں ہے، کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں، یہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اور جو چاہتے ہیں اللہ پاک کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال عربوں میں یہ اس کی بڑی عادت ہے کہ ہر مشکل وقت میں، پریشانی کے عالم میں، کہ جب ان کو کوئی تکلیف نقصان پہنچتی ہے اس وقت یہ جملہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم بھی اس کو اپنی عادت بنا لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے عمل کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔